بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے تعلیم اسلام میڈیا پر درس حدیث کے سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور آج کی یہ پہلی ویڈیو درس حدیث کے سلسلے میں حدیث پڑھنے اور پڑھانے کے کیا فضائل ہوتے ہیں اور کیا فائدے ہیں، اس کے تذکرے اور اس کے ذکر کے بارے میں۔ تو حدیث رسول پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، ابواب العلم میں اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جو ہم سے کوئی بات سنے اور اس کو پھر یاد رکھے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو سننے اور اسی طرح ان کو یاد رکھنے اور آگے پہنچانے کی فضیلت یہ بیان کی کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے، اللہ اسے خوش و خرم رکھے، اللہ اس کو شاد اور آباد رکھے۔ جو حدیث سنے اور پھر حدیث کو سن کر یاد رکھے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچائے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حدیث یاد کرتا ہے اور پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے تو وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے حدیث کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس مناسبت سے ہی اس کو دعا دی کہ جس طرح یہ بندہ میری احادیث کو آگے پھیلانے کے لیے اور تر و تازہ رکھنے کے لیے محنت کر رہا ہے، تو اے اللہ اسے تر و تازہ رکھ۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے۔ آج کوشش کرتے ہیں ہم اللہ کے نیک لوگوں کی دعا لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا یہ سب سے اہم ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی دعا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا تعلق احادیث رسول کے ساتھ جوڑا جائے، کہ احادیث کو سنا جائے، احادیث کو سمجھا جائے، احادیث کو یاد کیا جائے اور ان کو آگے پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح ترمذی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابواب البدر میں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے گا۔ اب اس حدیث کی تشریح میں علامہ قسطلانی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث کا مصداق حضرات محدثین ہیں، اصحاب حدیث ہیں، جو اپنے احادیث کے پڑھنے پڑھانے میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور پھر علم حدیث کی اہمیت کو، علم حدیث کے مقام کو جاننے کے لیے یہ بات جاننی چاہیے کہ ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے کہ جس میں اس علم سے متعلق بحث ہوتی ہے۔ تو علم حدیث کا موضوع ذات رسول بحیثیت رسول کے علم حدیث کا موضوع ہے کہ کسی بھی علم کا درجہ وہ اس کے موضوع سے متعین ہوتا ہے۔ جتنا بڑا اس کا موضوع ہوگا اتنا ہی علم کا درجہ ہوگا۔ تو اب جس علم کا موضوع ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے تو وہ علم کتنا اونچا ہوگا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے علم حدیث سے بہتر کوئی علم نہیں، یعنی اپنے آپ کو علم حدیث میں لگا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ ایسا علم ہے کہ جس کا ہر کوئی محتاج ہے۔ فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی انسان اس کا محتاج ہے۔ اور یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کا پڑھنا نوافل روزے رکھنے سے اور نوافل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو یہ علم حدیث کے فضائل کے حوالے سے کچھ اہم ضروری گزارشات جو عرض کی گئی ہیں۔ تو ہم علم حدیث کے اپنے سلسلے کا آغاز حدیث کی کتاب جو امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے 40 میں، تو اس سے ہم شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احادیث رسول کو ہمیں صحیح معنی میں سمجھ کر عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ اس مبارک سلسلے کے ساتھ خود بھی وابستہ ہو جائے اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔